السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم ہوم اکنامکس کلاس 9 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو اکیڈمی نہیں جانا چاہتے یا جا نہیں سکتے یا کوئی بھی ایشو ہے ان کو، تو انٹرنیٹ کیونکہ اب سب کے لیے ایکسیسیبل ہے، اور اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہے، آپ بھی اس تک ایکسیس کر سکتے ہیں، تو آپ کو گھر بیٹھے ہی اس کے بارے میں انفارمیشن ملے، گائیڈنس مل جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے یہ اس کا، ہوم اکنامکس کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو ہوم اکنامکس۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو مین ٹاپکس ہیں، پہلا ٹاپک ہوگا ہوم اکنامکس کیا ہے، دوسرا ٹاپک ہوگا ہوم اکنامکس کی تعلیم کا غرض، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کی غرض کیا ہے، کون سے مقاصد ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد۔ تیسرا ہے ہوم اکنامکس کی افادیت و اہمیت، یعنی ایسے کون سے کام ہیں جو آپ کی زندگی میں نئے شامل ہو جائیں گے، کون سا ایسا علم ہے جو آپ کو مل جائے گا جو پہلے نہیں ہے آپ کے پاس، اور وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، وہ آسانیاں اس کی اہمیت اور افادیت کو ڈیفائن کریں گی۔ ہوم اکنامکس کا دیگر مضامین کے ساتھ تعلق، یعنی اس کے علاوہ جو کئی سبجیکٹس ہیں جو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ چیپٹر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے آپ اس کی تعریف کر سکیں گے، اس کے بعد مختلف مضامین مثل غذا اور غذائیت، پاچا بافی اور لباس، انسانی نشو و نما اور خاندانی علوم، گھریلو انتظام و ماحولیات، اور آرٹ اور ڈیزائن کی شناخت کر سکیں گے۔ یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ویسے بھی نارملی بچیوں کو زیادہ سینس ہوتی ہے، زیادہ علم ہوتا ہے ان کے بارے میں، اور بہت زیادہ گہرائی تک بچیوں کو ویسے بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ اس کو تھوڑا سا ایجوکیشنل لیول پہ بھی سمجھ سکیں گی، اور ایڈوانس لیول پہ آپ ان چیزوں کو پہچان سکیں گی اور ان کی شناخت کر سکیں گی۔ ہوم اکنامکس کے مختلف مضامین کا تعلق بیان کر سکیں گی، دوسرے مضامین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ ہوم اکنامکس سے افراد اور خاندان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما بیان کر سکیں گی۔ مثلاً ہر ایک گھر میں جو خاندان کے افراد ہیں ان کی مختلف ایجز ہیں اور ان کی مختلف چوائسیز ہیں، آپ ان کو مینیج کر سکیں گی، آپ سب کا خیال رکھ سکیں گی۔ معاشرے کے سماجی اور معاشی ترقی بیان کر سکیں گی کہ ایک معاشرہ سماجی طور پہ اور معاشی طور پہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں خواتین کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ انفرادی، خاندانی اور معاشرتی سطح پر ذرائع اور وسائل کے بہتر استعمال کو بیان کر سکیں۔ اگر انہوں نے انڈیویجولی یا اپنے طور پہ کرنا ہو، یا پورے خاندان کو مینیج کرنا ہو، ان کے اخراجات کو یا ان کے وسائل کو، کہ ان کی انکم کتنی ہے، ایکسپینڈیچر کتنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہو، اور اسی طرح پورے معاشرے کو بھی مینیج کرنے کے لیے خواتین کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، تو وہ اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ افراد کو باخبر شہری اور صارف کے طور پہ تیار کر سکیں، ان کو پتہ ہو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، مارکیٹ میں، گھر میں، باہر، سب کچھ ان کو خبر ہو سکے، اور مزید آپ ان کی اس میں گائیڈنس کر سکیں۔ افراد کی ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے۔ مثلاً اس میں گھر میں جو پرانا سٹف ہوگا اس سے بھی نئی چیزیں بنانے کے لیے، یا گھر کی ڈیکوریشن کے لیے، یا آپ انٹیریئر کو کس طرح سے سجا سکتی ہیں، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ آمدنی بڑھانے کے فن سیکھ سکیں گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جتنے ممالک نے بھی ترقی کی ہے ان میں خواتین کو پورا ان کا کردار ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ چین کی مثال آپ لے لیں، وہاں پہ جو ایک بہت خاص چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی انڈور ورک ہوتا ہے گھر کے اندر یا فیکٹری کے اندر، جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارے خواتین کرتے ہیں۔ وہ بڑا نازک کام ہوتا ہے، بڑا سینسیبل کام ہوتا ہے، وہ سارا خواتین کرتی ہیں، اور گھر کے باہر جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ ہے، مارکیٹنگ ہے، یہ ساری مردوں کو دی جاتی ہے۔ اس لیے چین نے خواتین کو کھل کر میدان میں آنے دیا، اور آج چین دنیا کی ترقی کی دوڑ میں تقریباً جو سب سے آگے 1-2 ملک ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کا افراد کے ذہنی اور جسمانی نشو و نما سے تعلق بیان کر سکے، کہ افراد کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کیسے ہوم اکنامکس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کا خاندان کی فلاح و بہبود سے تعلق بیان کر سکیں۔ ظاہر ہے جب آپ کو گھر کے معاملات کی سمجھ بوجھ ہوگی اور آپ ان معاملات کو جلدی سمجھ سکیں گی، تو آپ ان کا حل بھی جلدی نکال سکیں گی، اور اس میں خواتین کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ معاشرے کی سماجی اور معاشی ترقی میں ہوم اکنامکس کے کردار کو سمجھ سکیں۔ جیسے گھر ہے ایسے ہی پورا معاشرہ ہے،
اور اس کی ترقی میں ہوم اکنامکس یا خواتین کا کردار کیا ہو سکتا ہے، آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ہوم اکنامکس کے سے افراد کو پیشہ ورانہ مہارت کے لیے تیار کرنے کی اہمیت بیان کر سکیں۔ ایسے افراد جو پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں ہوم اکنامکس کیسے گائیڈ کر سکتی ہے؟ ہوم اکنامکس اور طبی سائنس کا باہمی تعلق، ہوم اکنامکس اور معاشرتی سائنس کا تعلق، ہوم اکنامکس اور صحت کے تعلق، فنی اور تکنیکی سائنس سے ہوم اکنامکس کے تعلق کو جان سکیں۔ یہ سارے دوسرے علوم ہیں جن کا ہوم اکنامکس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، یعنی آپ ہوم اکنامکس ہی سیکھ رہی ہیں لیکن اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں کچھ جو آپ کی طبی سائنس ہے، فزیکل سائنس ہے، اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں گی، یا جو آپ کی معاشرتی یا سوشل سائنسز ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں گی، ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹ کریں گی، اور جو فنی ٹیکنیکل ہیں سائنسز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا، تو وہ بھی آپ سیکھیں گے اس میں۔ خاندان میں فرد کے معاشرتی کردار کو بیان کر سکیں کہ ایک خاندان کا فرد جو گھر میں جس کی تربیت ہوتی ہے، تیار ہوتا ہے، کیسے وہ معاشرے میں جا کے ایک کارآمد انسان بن سکتا ہے۔ فرد کے خاندان میں معاشی کردار پر بحث کر سکیں۔ فرد کے خاندان میں معاشی، یعنی ایک فرد خاندان کے معاش میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ معاشرے کی ترقی میں فرد کے معاشی اور معاشرتی کردار کو بیان کیا جا سکے۔ گھریلو زندگی میں ہوم اکنامکس کے کردار پر بحث کر سکیں۔ معاشرے کی ترقی میں ہوم اکنامکس کی اہمیت پر بحث کر سکیں۔ قائدانہ صفات کی مشق و تربیت کر سکیں، یعنی عام طور پہ بچیوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، لیکن اگر وہ ہوم اکنامکس کو ڈیٹیل سے پڑھیں اور اس میں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں ان پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان میں قائدانہ صلاحیتیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک کتاب نہیں ہے، آپ یہ سمجھیے کہ یہ اصل میں آپ کو بتائے گی کہ آپ کا ہونا، آپ کی زندگی، آپ کا کردار اور آپ کی جو نکھری سوچ ہے، آپ کا کانفیڈنس ہے، وہ اس معاشرے کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی فیملی کے لیے کس قدر اہم ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو زندگی کا پورا موٹو دے سکتی ہے اگر آپ اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، ان کو فالو کریں۔ اس لیے یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے ایک، کہ یہ ایک طریقہ ہے، ان طریقوں کو سیکھ کے، ان پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو اور بھی زیادہ ذو معنی بنا سکتی ہیں، اور بھی زیادہ کارآمد بنا سکتی ہیں، اور معاشرے میں اپنا کردار بہت بہتر طریقے سے ادا کر سکتی ہیں۔ مزید آگے ہم اس کا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بھی سٹارٹ کریں گے، تو اس کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔